मगर इनका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। आसिफ ने कहा, कल सुबह दफ्तर जाते हुए ये मैं अपने साथ ले जाऊँगा। मैं खुद ही ये कहने वाली थी। ज़रा देर बाद वो दोनों बिस्तर पर लेटे तो ज़रा देर इनमें यही बातें होती रहीं कि जब ये कागजात सामने लाए जाएंगे तो शेख साहब पर क्या गुजरेगी। फिर गुफ्तगू का रुख किसी तरह सरदार गोविंद की तरफ मुड़ गया। शकीला ने कहा, दावत के खानों की लिस्ट तो मैंने आज ही खुशतर बुआ को दे दी थी। खासे खाने हैं, इनकी तैयारी में ज़्यादा वक्त लगेगा। खानों की लिस्ट आज ही इसलिए दे दी है कि दोनों माँ बेटी फजर के वक्त ही उठ जाएं और नाश्ते से पहले दावत के खानों की तैयारी शुरू कर दें। ये तुमने अच्छा किया। दूसरे दिन शकीला ने अपने बाप कलीम बेग को फ़ोन किया। आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है डैडी, शकीला ने कहा, और वादा कीजिए कि आप मुझे टालेंगे नहीं। मैंने पहले भी तुम्हारी कोई बात टाली है? कलीम बेग के लहजे से प्यार छलक रहा था। अच्छा तो सुनिए, आज आसिफ ने दोपहर को अपने एक दोस्त की दावत की है। वो दोस्त 12 बजे आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आसिफ 1 बजे से पहले घर ना आ सकें। क्यों? कलीम बेग ने ताज्जुब से पूछा। आपको तो मालूम ही है कि आसिफ को फ़ोटोग्राफी का शौक़ है। बड़ी नादिर तस्वीर खींची हैं उन्होंने। घर में एक कमरा इन तस्वीरों की वजह से अच्छा खासा स्टूडियो बन गया है। आसिफ इन्हें वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। दरअसल इन साहब को फ़ोटोग्राफी के बारे में खासी परख है। वो इस किस्म की तस्वीरों की नुमाइश भी करवाते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि इन तस्वीरों के बारे में इन साहब की राय मुझे आसिफ की अदम मौजूदगी में मालूम हो। क्यों? दरअसल फ़नकार की मौजूदगी में नक्काद ज़रा मोहतात हो जाते हैं। लेकिन वो तुम्हारे सामने भी मोहतात रहेगा, आखिर तुम आसिफ की बीवी हो। दरअसल वो साहब कॉलेज में मेरे साथ भी पढ़ चुके हैं। मुझे इनके मिजाज का अंदाज़ा है। मैं इनसे हकीकत उगलवाने में कामयाब हो सकती हूँ अगर आसिफ इस वक्त मौजूद ना हो। लेकिन मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? आप फ़ोन करके आसिफ को दफ्तर से अपने पास बुला लीजिए। कह दीजिएगा कि किसी बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करना है। वैसे भी वो आपकी बात कभी टालते नहीं हैं, लेकिन आज तो इसके पास उज़र होगा कि घर पे किसी की दावत है। आप कह दीजिएगा कि मसला इस दावत से ज़्यादा अहम है और ये कि इनका दोस्त 1 घंटा इंतज़ार कर ले तो कोई मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन वो मसला होगा क्या जिस पर मैं इससे गुफ्तगू करूँगा? कह दीजिएगा कि नबीला का रिश्ता आया हुआ है और लड़के वाले आज ही शाम तक जवाब चाहते हैं। किसी ऐसे ख़ानदान की बात छेड़ दीजिएगा जिसे आसिफ जानते हैं। इनसे आप यही गुफ्तगू कीजिएगा कि वो ख़ानदान कैसा है। गुफ्तगू इतनी तवील कर दीजिएगा कि वो 1 बजे से पहले आपके पास से उठ ना सकें। अजीब मखमसे में डाल दिया है तुमने। खैर भाई, तुमसे वादा कर लिया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। वादा तो अभी नहीं किया, शकीला ने दिली दिल में कहा और फिर बोली, इन्हें 11:30 बजे तक बुला लीजिएगा। फिर जब गुफ्तगू तवील होने लगे तो इनसे कहिएगा कि मुझे फ़ोन कर दें। और हाँ, इन्हीं से ये भी कहलवा दीजिएगा कि मैं इतनी देर तक इनके दोस्त को इनका स्टूडियो ही दिखा दूँ। क्या आसिफ से ये कहलवाना भी ज़रूरी है? जी हाँ, क्या मालूम वो इस बात का बुरा मान जाए कि मैंने इनकी इजाज़त के बगैर स्टूडियो दिखा दिया। अच्छा भाई, कलीम बेग ने तवील सांस ली। अपनी लाडली बेटी के लिए हमें ये मुश्किल भी झेलना पड़ेगी ही। आप मेरे बहुत ही प्यारे डैडी हैं, शकीला ने रिसीवर चूमते हुए कहा। अच्छा, अब ज़्यादा मक्खन ना लगाओ, काम हो जाएगा। थैंक यू डैडी। शकीला ने रिसीवर रख दिया। ये तदबीर सोचने में उसे खासा वक्त लगा था। इसमें स्टूडियो वाली बात भी उसने खामखा शामिल नहीं की थी। वो घर के मुलाजमीन पर ज़ाहिर करना चाहती थी कि सरदार गोविंद को वो अपनी मर्ज़ी से स्टूडियो के कमरे में नहीं ले जाएगी, बल्कि आसिफ ही की हिदायत के मुताबिक ऐसा करेगी। वरना मुलाजमीन के जहनों में ये सवाल उठ सकता था कि वो आसिफ की अदम मौजूदगी में सरदार गोविंद को एक ऐसे कमरे में क्यों ले जा रही है जहाँ वो दोनों तन्हा होंगे। स्टूडियो जिस कमरे में बना था उसका एक दरवाज़ा आसिफ और शकीला के बेडरूम में भी खुलता था। सरदार गोविंद को बेडरूम में ले जाने के लिए शकीला वही दरवाज़ा इस्तेमाल करना चाहती थी। इस तरह मुलाजिम यही समझते रहते कि वो दोनों स्टूडियो में होंगे। सरदार गोविंद को वो बेडरूम में इसलिए नहीं ले जाना चाहती थी कि इन हदूद को पार कर जाए जो एक बीवी की हैसियत से इसे हरगिज़ पार नहीं करना चाहिए थी।
اس کا مقصد صرف سردار گوبند کے جذبات کو زیادہ سے زیادہ بھڑکانا تھا، اور اس قسم کی حرکتیں وہ آصف کے سامنے بہرحال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سردار گوبند کے جذبات کو بھڑکا کر وہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کے بعد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ شوٹنگ کے دوران میں بے حد مواقع مل سکتے تھے۔ لیکن شکیلہ نے اس بارے میں بھی سوچ لیا تھا۔ فلم کا معاہدہ سائن ہو جانے کے بعد اس کی کوشش یہی رہتی کہ شوٹنگ کے دوران میں آصف اس سے دور نہ رہے۔ 11:10 پر آصف کا فون آ گیا۔ وہ خاصا پریشان تھا۔ کلیم بیگ کا فون اسے مل چکا تھا۔ اس نے شکیلہ کو وہ سب کچھ بتایا جو پہلے ہی سے جانتی تھی۔ اس میں اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں آصف، شکیلہ نے کہا۔ آپ چلے جائیے۔ اگر اہم بات نہ ہوتی تو آپ کا عذر سن کر وہ چپ ہو جاتے۔ سردار گوبند کی آپ پرواہ نہ کیجیے، میں اسے کسی بہانے اس طرح مطمئن کر دوں گی کہ وہ آپ کی عدم موجودگی کا برا نہ مانے۔ اسے اس دوران میں 2-1 پیگ اس بوتل سے بھی پلائے جا سکتے ہیں جو آپ نے باہر سے منگا کے رکھی ہے۔ پینے کے دوران میں اسے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ اچھا، آصف نے طویل سانس لی۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آ سکوں۔ سردار گوبند کی طرف سے آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ چلو خیر، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ اس روز شکیلہ بیوٹی پارلر تو نہیں گئی تھی، لیکن اس نے خود ہی اپنی سج دھج کو زیادہ سے زیادہ پرکشش بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس نے آئینے میں دیکھا تھا کہ منی ساڑی اور کشادہ گلے کے بلاؤز میں وہ ایسی یقیناً نظر آ رہی تھی کہ سردار گوبند جیسے شخص کی نظریں اس کے سراپے پر پھسلتی ہی رہتی۔ 12 بجنے میں 5 منٹ پر وہ ڈرائنگ روم میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ گھنٹہ بھر پہلے شیخانی جی کے چلے جانے سے اسے مکمل اطمینان بھی ہو گیا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو وہ اپنے خیالات سے چونک پڑی۔ اس نے سوچا کہ یہ فون آصف کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے دانستہ کال ریسیو نہیں کی۔ اسے اندازہ تھا کہ گھنٹی کی آواز کچن تک بھی جا رہی ہوگی۔ جب زیادہ گھنٹیاں بج جاتیں تو خوشتر بوا یا منی کو وہاں آنا ہی پڑتا یا کوئی اور ملازم ادھر آ نکلتا۔ آخر اس کی توقع پوری ہوئی۔ گھنٹیوں کی پے در پے آواز سن کر منی وہاں آئی اور پھر وہاں شکیلہ کو موجود پا کر ٹھٹک گئی۔ تم ہی دیکھ لو کون ہے، شکیلہ نے منہ بنا کر کہا۔ آج کل رانگ نمبر بہت آنے لگے ہیں، میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ منی نے ٹیلی فون کے قریب جا کے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ پھر دوسری طرف کی آواز سننے کے بعد شکیلہ کی طرف دیکھ کر بولی، سرکار کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شکیلہ نڈال سے انداز میں ایک صوفے پر ٹھہر ہو گئی اور اکتائے ہوئے سے انداز میں بولی، ان سے کہو کہ اگر کوئی نجی بات نہ ہو تو تمہیں ہی بتا دیں۔ منی نے ریسیور میں شکیلہ کی بات دہرا دی، پھر دوسری طرف کا جواب سنا اور بہتر ہے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ شکیلہ نے پوچھا۔ کہہ رہے تھے کہ بات طویل ہوتی جا رہی ہے، انہیں کچھ زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اگر سردار صاحب وقت پر آ جائیں تو آپ ان کی خاطر و مدارات کریں اور انہیں ان کا اسٹوڈیو بھی دکھا دیں۔ اچھا، شکیلہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ منی ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ شکیلہ آنکھیں کھول کر کھڑی ہوئی اور پھر ٹہلنے لگی۔ کار کے ہارن کی آواز سن کر وہ بیرونی دروازے کی طرف لپکی تھی۔ اس نے برآمدے میں سردار گوبند کا استقبال کیا اور اندر لے آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سردار گوبند اسے ایک نظر دیکھتے ہی جھجھری سی لے کر رہ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سردار گوبند نے خود ہی رک جانا چاہا تھا، لیکن شکیلہ نے کہا، آئیے نا، اندر چلیے، میں آپ کو آصف کا اسٹوڈیو دکھاؤں۔ وہ بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں، انہوں نے ابھی فون کیا تھا کہ انہیں کچھ دیر ہو سکتی ہے، لہٰذا میں آپ کو ان کا اسٹوڈیو دکھا دوں۔ بہت خوب، سردار گوبند نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، نہ جانے کیسے آپ نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہوگا، میں آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ داد بھی دے لیجیے گا، آئیے تو، شکیلہ نے بھی دھیرے سے کہا۔ وہ اسے اسٹوڈیو میں لے آئی۔ فائن، سردار گوبند نے تصاویر پر ایک اچڑتی سی نظر ڈالتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں کہا، آصف صاحب کی فوٹوگرافی کا انداز خاصا منفرد ہے۔
इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शकीला ने कमरे की तरफ आते हुए एक मुलाजिम को देखा था तो इसे इशारे से कमरे में आने के लिए कहा था। जब वो इजाज़त लेकर अंदर आ गया तो शकीला ने इससे कहा, मुन्नी से 2 गिलास लेमन स्क्वैश बनवा लाओ। मुलाजिम सर हिलाकर चला गया। क्या सिर्फ स्क्वैश बटर खाइएगा? सरदार गोविंद मुस्कुराया। वो दरवाज़ा देख रहे हैं आप? वो मेरे बेडरूम का दरवाज़ा है। ज़रा तहम्मुल से तो काम लीजिए। अभी कुछ और तैयारी बाकी है? हाँ, अब फ़िलहाल हम इन तस्वीरों पर बात करेंगे। सरदार गोविंद मुस्कुरा कर रह गया। मुलाजिम की आमद पर इन तस्वीरों ही की बातें हो रही थीं। मुलाजिम जब स्क्वैश की ट्रे रखकर जाने लगा तो शकीला ने इससे कहा, सुनो, अब कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। साहब आएँ तो इन्हें बता देना कि हम यहाँ हैं। मगर नहीं, इन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि हम यहाँ मिलेंगे। मुलाजिम सर हिलाकर चला गया। बार बार बहुत खूब कहना भी मुनासिब नहीं मालूम होता। सरदार गोविंद मुस्कुराया। आइए। शकीला स्क्वैश की ट्रे उठाकर बेडरूम की तरफ बढ़ी। ये दरवाज़ा बंद ना कर दिया जाए? सरदार गोविंद ने आंखों से बैरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। ज़रूरी नहीं है, शकीला ने बेपरवाही से कहा। ज़रा देर में सब मुलाजमीन को मालूम हो जाएगा कि मैं डिस्टर्ब ना करने का हुक्म दे चुकी हूँ। वो सरदार गोविंद के साथ बेडरूम में आई। आप बैठें, मुझे 2 मिनट की मोहलत दें। शकीला ने एक सोफ़े की तरफ इशारा किया और बाथरूम की तरफ चली गई। स्क्वैश के दोनों गिलास इसने वॉश बेसिन में खाली करके धोए और कमरे में आ गई। गिलास मेज़ पर रखकर इसने शराब की बोतल निकाली और सरदार गोविंद के सामने सोफ़े पर बैठकर पेक बनाने के लिए दानिशा कुछ ज़्यादा ही झुक गई और महसूस भी कर लिया कि सरदार गोविंद की आंखें कहाँ थीं। बहुत खूबसूरत रंग है। सरदार गोविंद की आवाज़ सुनकर शकीला ने नज़रें उठाईं। सरदार गोविंद मुस्कुराता हुआ गिलासों की तरफ देख रहा था। शकीला बोली, मैं सिर्फ एक पेग पीने के बाद वही परफॉर्मेंस दूंगी जो जश्न की रात दे चुकी थी। मैं वो देखने के लिए बेचैन हूँ। शकीला ने एक पेग इसे दिया और दूसरे पेग से खुद एक चुस्की लेकर बोली, ख्वाबगाह का माहौल कैसा है? आपकी वजह से ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। सरदार गोविंद ने पहली मर्तबा जसारत आमेज़ अंदाज़े गुफ्तगू इख्तियार किया। शोखी से भी बात कर लेते हैं आप? शकीला ने इसे मुस्कुराते हुए तीखी नज़रों से देखा। इजाज़त का इशारा जो मिल रहा है। सरदार गोविंद भी मुस्कुराया। फिर उसने कहा, इस खिड़की के पर्दे तो बराबर कर दें। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, शकीला ने कहा। इस तरफ लान है और दोपहर के वक्त लान में कोई नहीं आता। हमारा माली भी अजीब व गरीब है। खाना 11 बजे ही खा लेता है और फिर ऐसी तान कर सोता है कि 4 बजे की खबर लाता है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि अपने घर पर आपकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है। शकीला धीरे से हंसकर उठी और टहलती हुई शराब के बड़े बड़े घूंट लेने लगी। इसने 15 मिनट में गिलास ख़त्म कर दिया और बोली, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अब आप मेरी परफॉर्मेंस देखिए। यकीनन। सरदार गोविंद पुरशौक नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। शकीला ने अपनी आंखों को ज़्यादा से ज़्यादा मखमूर बनाने की कोशिश की और डगमगाते कदमों से इधर उधर चलते हुए कुछ रटे रटाए फिल्मी मकाल में बोलने शुरू कर दिए। इसी आलम में साड़ी का आंचल इसके शाने से ढलक कर कालीन पर जा गिरा। लेकिन शकीला के अंदाज से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे इसे अपने आंचल के गिर जाने की खबर ही ना हो। मुन्नी बड़ी तेज़ी से किचन में दाखिल हुई। कहाँ उड़ती फिर रही हो? खुशतर बुआ ने तड़क कर कहा। 12:30 बज चुके हैं और अभी दावत का खासा काम बाकी है। मैं देखने गई थी अम्मा कि डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़ है या नहीं। वहीं सलामू मिल गया। सलामू एक मुलाजिम का नाम था। इसने बताया कि दुल्हन सरकार चाय मंगा रही हैं। अजीब तरीका है। खुशतर बुआ ने सर झटका। अभी मेहमान को स्क्वैश पिलाया है और अभी चाय। मुन्नी कोई जवाब दिए बगैर तेज़ी से मसरूफ़ हो गई। माइक्रोवेव की वजह से पानी खोलने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। इतनी ही देर में मुन्नी ने ट्रे सजा ली थी। 5 मिनट के अंदर अंदर वो ट्रे लेकर किचन से निकल गई। दरवाज़ा तो अंदर से बंद ही होगा, मुन्नी ने सोचा। इस वक्त उसके दिमाग में शोले से लपक रहे थे, लेकिन हैंडल घुमाते ही इसे महसूस हो गया
کہ بیڈروم کا دروازہ بھی اندر سے لاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی یا لاک کرنے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ منی جس وقت کمرے میں داخل ہوئی اسی وقت ایسا لگا تھا جیسے شکیلا کا آنچل اس کی سینڈل میں پھنسا تھا اور وہ لڑکھڑا کر سردار گووند کی آغوش میں جا گری تھی۔ منی نے دروازہ بہت آہستگی سے کھولا تھا۔ یہ شکیلا اپنی پرفارمنس میں ایسی گم تھی کہ ہلکی سی آواز بھی نہیں سن سکی، لیکن سردار گووند ایسے زاویے سے بیٹھا تھا کہ اس نے منی کو دیکھ لیا۔ یقیناً وہ اس وقت گھبرا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے شکیلا کو خود سے الگ کیا۔ وہ منی کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس لیے شکیلا نے بھی اسی طرف دیکھا اور پھر ایک دم اس طرح کھڑی ہوئی جیسے آگ بگولا ہو گئی ہو۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ چیخ کر بولی۔ چیفو، منی ٹرے سنبھالے نظریں جھکائے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بولی، سرکار نے ٹیلی فون پر حکم دیا تھا کہ مہمان کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ ہو، اس لیے میں چائے کی بچی نکل جائے یہاں سے۔ میں ابھی چلی جاتی ہوں دلہن سرکار، منی نے ٹرے تپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے وہاں رکھی ہوئی شراب کی بوتل اور گلاس نظر انداز کر دیے تھے۔ لے جائیے سب، شکیلا نے گرج کر کہا۔ منی پر اس گرج کا بالکل اثر نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے ظاہر یہی کیا کہ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی، لیکن ٹرے کا ایک کنارہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے برتن اسی طرف لڑک گئے جدھر شکیلا کھڑی تھی۔ چائے دان لڑکا تو چائے بھی ادھر ہی بہہ گئی۔ شکیلا کے منہ سے آہنما ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے داہنا ہاتھ نیچے کر کے اپنا ٹخنا پکڑنے کی کوشش کی۔ شاید کھولتی ہوئی چائے نے اس کا پیر جلا دیا تھا۔ کیا آپ جل گئیں دلہن سرکار؟ منی نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں، وہ تیزی سے مڑی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کو، منی اس کا پورا جملہ سنے بغیر ہی تیزی سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ سیدھی لاؤنج میں گئی اور وہاں رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر گھر کے سامنے کے کلینک کا نمبر ملانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، میں تمہیں شیخ صاحب کے گھر کی عزت خاک میں ملانے نہیں دوں گی دلہن سرکار۔ ڈاکٹر سے بات کر کے منی پھر تیزی سے شکیلا کی خوابگاہ کی طرف بڑھی۔ اس وقت اگر شکیلا اس پر ہاتھ بھی اٹھا بیٹھتی تو یہ عین ممکن تھا، لیکن منی نے اپنے جنون میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو اب اندر سے بند تھا۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ فوراً ہی اندر سے تیز قدموں کی آہٹ ہوئی۔ دروازہ کھولنے والا سردار گووند تھا اور خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ منی اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھی۔ اس نے دیکھا کہ شکیلا صوفے پر بیٹھی اپنے پیر پر پٹی باندھ رہی تھی۔ پٹی پر نظر آنے والی پیلاہٹ سے قیاس کیا جا سکتا تھا کہ برنول لگایا گیا ہوگا۔ تم پھر آ گئی؟ شکیلا غصے سے بولی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیا ہے دلہن سرکار، منی نے جلدی سے کہا۔ وہ آتے ہی ہوں گے، سامنے ہی تو کلینک ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھتا ہوں، سردار گووند نے گھبرائے ہوئے انداز میں شکیلا سے کہا۔ ڈاکٹر کی ڈریسنگ کے بعد آپ مجھے صورتحال کی اطلاع کروا دیجیے گا۔ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ شکیلا پٹی باندھنا بھول کر کھڑی ہو گئی اور دانت پیستے ہوئے بولی، گندے خون سے یہی توقع کی جا سکتی ہے؟ منی کا چہرہ یکایک سرخ ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ اسے گندا خون کہا گیا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شکیلا دانت پیستے ہوئے کہتی رہی، آصف تیری بات سے زیادہ مجھ پر یقین کریں گے، لہٰذا اگر تو نے وہ سب کچھ کسی سے کہا جو تو یہاں دیکھ چکی ہے تو سمجھ لے کہ تیرا اور تیری ماں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے انجام کی نہیں، اس گھر کی عزت کی فکر ہے، منی نے تلخی سے کہا، اور میں یہ بات بھی نہیں بھولوں گی کہ آپ نے مجھے گندا خون کہا ہے۔ گندے خون کو گندا ہی کہا جائے گا؟ میں کیا جانتی نہیں ہوں کہ تو کیا ہے اور تیری ماں کیا ہے؟ نکل جائے یہاں سے، شکیلا نے تیزی سے آگے بڑھ کر منی کو دھکا دیا۔ گھر میں کچھ افراتفری محسوس کر کے شیخ صاحب نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ ملازم آیا تو گھبرایا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا۔ شیخ صاحب کے استفسار پر اس نے کہا، جی وہ دلہن سرکار کے پیر پر چائے گر گئی ہے منی سے۔ ارے لیکن اس بات پر اتنا ہنگامہ؟
दुल्हन सरकार को बहुत गुस्सा आ गया है। अच्छा, शेख साहब के चेहरे से नागवारी का इजहार हुआ। फिर उन्होंने पूछा, आसिफ कहाँ हैं? वो अभी दफ्तर से अभी आए हैं। इन दोनों मियाँ बीवी ने आज किसी की दावत की थी ना? जी हाँ, मेहमान भी मौजूद हैं। मुन्नी को बुलाओ। मुलाजिम मुन्नी को बुला लाया। मुन्नी के साथ ही खुशतर बुआ भी आई थीं। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। क्या हुआ है इसे मुन्नी? शेख साहब ने पूछा। तुमसे शकीला के पैर पर चाय कैसे गिर गई? जी बस हाथ से ट्रे फिसल गई। मुन्नी ने रुक रुक कर जवाब दिया। इसकी नज़रें झुकी हुई थीं। इसी वक्त शकीला भी दंदनाती हुई वहाँ आ गई। पैर पर ड्रेसिंग की वजह से वो सैंडल नहीं पहन सकती थी, इसलिए इसने दोनों ही पैर नंगे रखे हुए थे। साड़ी पर भी चाय के धब्बे नजर आ रहे थे। शकीला के पीछे पीछे आसिफ भी कमरे में आया था। शकीला ने मुन्नी को घूरते हुए बड़े गुस्से से कहा, जब इसके हाथ पैर काबू में नहीं है तो इसे घर का कोई काम करवाने की ज़रूरत ही क्या है? बात ऐसी नहीं है दुल्हन कि इतनी बढ़ाई जाए, शेख साहब ने खुश्क लहजे में कहा। आपकी नज़र में तो इन माँ बेटी की कोई गलती ऐसी हो ही नहीं सकती जिस पर किसी को गुस्सा आए। शकीला के लहजे में सरकशी थी। घर में मेहमान मौजूद है और इस लड़की की वजह से मेरी ये हालत हुई है। साड़ी तब्दील करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता और मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास साड़ियों की कमी भी नहीं है, शेख साहब ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। और पैर जल जाने की वजह से इस वक्त सैंडल के बजाय चप्पल पहन लोगी तो मेहमान बुरा मानकर चला नहीं जाएगा। आप बस मुझे ही बताते रहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस लड़की से आप कुछ ना कहिएगा। जाहिर है कि मेरे मुकाबले में ये आपको ज़्यादा अजीज़ होगी, शकीला ने चुपते हुए लहजे में कहा। दुल्हन, शेख साहब चीख पड़े। शकीला की बात पर मुन्नी ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। शेख साहब गरजे तो इसने चौंक कर इनकी तरफ भी देखा। शकीला तुम कमरे में जाकर लिबास तब्दील करो, आसिफ बोल पड़ा। शकीला ने बड़े ज़ोर से अपना सर झटका और जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गई। तुम खाना मेज़ पर लगवाओ, खुशतर बुआ, आसिफ फिर बोला। आसिफ, शकीला ने दरवाजे के करीब से पलट कर कहा, अगर आप मुझे भी खाने में शरीक रखना चाहें तो इस लड़की से कह दीजिएगा कि ये मुझे डाइनिंग टेबल के करीब नज़र ना आए। मैं इसे इसके कमरे में भेज दूँ शेख साहब? खुशतर बुआ ने मुन्नी के बारे में पूछा। भेज दो। शेख साहब की गर्दन की रगें तनी हुई थी। जाओ तुम, खुशतर बुआ ने मुन्नी से कहा। मुन्नी किसी सोच में गुम खोई खोई से अंदाज में दरवाजे की तरफ मुड़ गई। इसके पीछे पीछे आसिफ और खुशतर बुआ भी चले गए। अपने कमरे में बैठी मुन्नी की आंखें आंसुओं से तरबतर थीं और काशिफ इससे कह रहा था, मुझे अंदाज़ा है मुन्नी कि इस वक्त तुम्हारा दिल भी रो रहा होगा। अपनी ज़ुबान बंद रखकर तुम ही खताकार बन गई हो, लेकिन जो सबसे बड़ी शैतान इस घर में है, इसका बंदोबस्त भी अब अच्छी तरह हो जाएगा। मैं लान की तरफ से इन दोनों की कई तस्वीर खींच चुका हूँ। मुश्किल बस ये है कि फौरी तौर पर वो तस्वीरें डेवलप नहीं हो सकती। कैमरे की रील किसी आम फोटोग्राफर की दुकान पर देना मुनासिब नहीं होगा। इन तस्वीरों पर बाहर के किसी आदमी की नज़र नहीं पड़ना चाहिए। मेरा एक बहुत एतमाद का दोस्त है जो ये काम करता है, मगर वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। जैसे ही वो आएगा मैं तस्वीरें डेवलप करा लूँगा और फिर वो सबूत अब्बा जी और भाई साहब के सामने ही रखकर बात करना मुनासिब होगा। मुन्नी के अंदाज से ऐसा जाहिर हो रहा था जैसे वो कोई बात सुनी ना रही हो। वो काशिफ की तरफ देखे बगैर बोली, आपको मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था छोटे सरकार। अभी तो माँ किचन में मसरूफ़ होंगी, लेकिन अगर वो जल्दी आ गई और उन्होंने आपको यहाँ मुझसे बातें करते देख लिया तो कुछ भी नहीं होगा, काशिफ ने इसकी बात काटते हुए कहा। मैं इनको बता दूंगा कि तुमने ही मुझे सूरत हाल से आगाह किया था और चाय वाली हरकत जानबूझकर इसलिए की थी कि इस घर की इज्जत लुट जाने की नौबत न आने पाए। नहीं नहीं, मुन्नी ने घबरा कर कहा, आप इन्हें ये सब कुछ हरगिज़ न बताइएगा। वो मुझसे कह चुकी हैं कि मैं घर के किसी मामले में कभी दखल न दूँ। जब इन्हें मालूम होगा कि तुमने किस मामले में दखल दिया था तो वो तुम पर हरगिज़ नाराज़ नहीं होंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इनसे कुछ ना कहिएगा। मैं आपसे वादा ले चुकी हूँ कि मैं इस घर की इज्जत या भलाई के लिए
جو کچھ بھی کروں گی وہ آپ اپنے سر لے لیں گے۔ لیکن منی، میں آپ کو پھر خدا کا واسطہ دوں گی، چھوٹے سرکار کہ یہاں سے فوراً چلے جائیے۔ منی نے گڑ گڑانے والے انداز میں کہا۔ کاشف نے ٹھنڈی سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ منی کی آنکھیں تر بتر تھیں، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے آنسوؤں سے بے خبر ہو۔ اس کے دماغ میں شکیلہ کے جملے صحرائی بگولوں کی طرح اٹھ رہے تھے۔ شکیلہ نے اسے گندا خون کہا تھا، اور پھر شیخ صاحب کے سامنے کہی ہوئی اس کی بات بھی خاصی معنی خیز تھی۔ اس نے بڑے دبنگ انداز میں شیخ صاحب سے کہا تھا، اس لڑکی سے آپ کچھ نہ کہیے گا، ظاہر ہے کہ میرے مقابلے میں یہ آپ کو زیادہ عزیز ہوگی۔ اس بات پر شیخ صاحب اس طرح چیخ پڑے تھے جیسے ان کی کسی دکھتی رگ پر دباؤ پڑ گیا ہو۔ آخر کیوں؟ منی کے دماغ میں ان سوالوں کے بگولے بھی اٹھ رہے تھے کہ آخر وہ شیخ صاحب کو زیادہ عزیز کیوں ہو سکتی ہے؟ شکیلہ نے اسے گندا خون کیوں کہا تھا؟ منی یہ بات بھی محسوس کر چکی تھی کہ شیخ صاحب کسی وجہ سے آصف کے دباؤ میں بھی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ان کے کسی خاص راز سے واقف ہو گیا ہو۔ منی یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ راز کی کہانی کیا ہو سکتی تھی، اور کیا یہ ممکن تھا کہ وہ خود بھی اس کہانی کا کوئی کردار ہو۔ یہ بات بھی منی سے ٹھگی چھپی نہیں تھی کہ اس گھر میں اسے اور اس کی ماں کو خالصتاً ملازموں کی طرح نہیں رکھا گیا تھا۔ خوشتر بوا کہا کرتی تھیں کہ یہ شیخ صاحب کی خدا ترسی تھی، لیکن وہ چونکہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور وقت کے انقلاب نے انہیں راندۂ درگاہ کیا تھا، اس لیے شیخ صاحب ان سے ادنیٰ ملازمین کی طرح کا سلوک نہیں کرتے تھے۔ کیا واقعی بات صرف اتنی تھی؟ منی کو اب اس پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں کی باتیں سچی تھیں، اور سچ جاننے کے لیے اب اس کا اضطراب اس کے وجود کو بری طرح ہلائے ڈال رہا تھا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر خوشتر بوا 2:30 بجے کے قریب کمرے میں آئیں تو منی کا چہرہ دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ کیا ابھی تک اسی بات کا ماتم کر رہی ہو؟ نہیں ماں، منی نے آہستہ سے کہا اور اداس نگاہوں سے خوشتر بوا کی طرف دیکھ کر بولی، دلہن سرکار نے آج مجھے گندا خون کہا تھا، آخر اس کا مطلب مجھے کون سمجھائے گا؟ کیا؟ خوشتر بوا نے چونک کر کہا، کیا کہا تھا؟ گندا خون۔ منی اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ خوشتر بوا کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اس کا تو ایک ہی مطلب نکلتا ہے ماں، پھر دلہن سرکار نے شیخ صاحب سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں انہیں زیادہ عزیز ہوں گی؟ آخر کیوں ماں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے باپ کا نام اشرف سعید تھا، وہ ایک شرابی اور عیاش آدمی تھا۔ میں اس وقت بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں تھی، اس لیے مجھے یاد ہے کہ وہ شراب پی کر تمہیں اور مجھے دونوں ہی کو مارا پیٹا کرتا تھا، پھر اس نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر کے تمہیں طلاق دے دی تھی، تمہیں اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ اس کے بعد سے ہم شیخ صاحب کی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے پھر کبھی اپنے باپ کو یاد نہیں کیا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن کیا نفرت اس لیے ہوئی کہ وہ ایک برا انسان تھا اور ہم دونوں کو مارا پیٹا کرتا تھا، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں بلکہ… منی کی بات ادھوری رہ گئی۔ تڑاک کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ خوشتر بوا نے منی کے گال پر بڑے زور کا تماچا مارا تھا اور پھر دھم سے ایک طرف بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ منی اپنے چوٹ کھائے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے چپ چاپ خوشتر بوا کی طرف دیکھتی رہی۔ اب اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس لمحے اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو۔ اچانک خوشتر بوا اٹھیں اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئیں۔ منی اس طرح چونکی جیسے کوئی خواب سے چونکتا ہے، وہ بھی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ خوشتر بوا اس وقت اپنے حواس میں معلوم نہیں ہو رہی تھیں۔ انہیں بالکل احساس نہیں ہو سکا کہ منی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ ان کا رخ شیخ صاحب کے کمرے کی طرف تھا۔ خیریت؟ شیخ صاحب چونکے۔ حالات اب ایسے ہو گئے تھے کہ میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ خوشتر بوا روحانسی ہو رہی تھی۔ کئی باتوں کی وجہ سے منی کے ذہن میں اب یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اشرف سعید کی اولاد نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اسے کیا سمجھاؤں اور کیسے سمجھاؤں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ سوچ سوچ کر پاگل نہ ہو جائے۔
بہتر ہوگا کہ اب میں اس گھر سے کہیں اور چلی جاؤں۔ نہیں خوشتر بوا، شیخ صاحب نے لیٹے لیٹے بے چینی سے پہلو بدلا، تم نے اتنے برس یہاں گزار لیے، اب کسی طرح 1 مہینہ اور برداشت کر لو، میں پوری طرح تندرست ہونے والا ہوں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ میں تم سے کہہ بھی چکا ہوں۔ لیکن منی، اگر وہ کسی وجہ سے بدحواس ہو گئی ہے تو اسے سب کچھ بتا دو، لیکن یہ تاکید ضرور کر دینا کہ فی الحال میرا مطلب ہے کہ جب تک میں تندرست نہیں ہو جاتا اس راز کو راز ہی رکھے۔ تب ٹھیک ہے۔ خوشتر بوا نے ایک طویل سانس لی، اور میرے دماغ سے بوجھ اتر گیا ہے، میں نے اسی کی وجہ سے پریشانی محسوس کی تھی۔ شیخانی جی اپنے کمرے میں تھکی تھکی سی لیٹی تھی، انہیں اپنے مرشد کے آستانے سے واپس آنے کے بعد گھر میں آنے والی بھونچال کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، مگر اس وقت ان کے دماغ میں اس بھونچال کا کوئی خیال نہیں تھا، وہ صرف مکرم کے بارے میں سوچ رہی تھیں جس کا مطالبہ انہوں نے پورا نہیں کیا تھا، اور ایسی صورت میں مکرم کی طرف سے انہیں جو خدشہ تھا وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا، اور وہ خدشہ سامنے آیا بھی نہیں، اس کے بجائے مکرم کا فون آ گیا۔ خوش ہو جاؤ بھائی، مکرم نے ہنس کر کہا تھا، میری پریشانی کسی طرح دور ہو گئی ہے، مجھے تم سے 3 لاکھ کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ تمہارے ہی حق میں اچھا ہوا ہے، شیخانی جی نے کہا، اور پھر مکرم کی کوئی بات سنے بغیر سلسلہ منقطع کر کے کمرے سے نکل آئیں۔ ان کے دماغ سے ایک بوجھ کم ہو گیا تھا، اب وہ شیخ صاحب کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ شیخ صاحب آنکھیں بند کی کسی سوچ میں گم تھے، شیخانی جی کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ شیخانی جی نے ان کے سرہانے 2 نئی بیساکھیاں رکھی دیکھیں تو پوچھا، یہ کب منگائیں؟ آج ہی منگائی ہیں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے ذرا اٹھنے میں مدد دو، میں آج سے ہی ان بیساکھیوں کے ذریعے چلنے کی مشق شروع کرنا چاہتا ہوں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، شکیلہ اس بات سے جھنجھلائی ہوئی تھی کہ اب اسے اپنے مقصد میں کامیابی کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے سردار گوبند اس طرح سے بتکا تھا کہ پھر اس نے شیخ منزل کا رخ کرنے کی ہمت ہی نہیں کی تھی۔ جب بھی شکیلہ سے فون پر بات کرتی وہ کسی نہ کسی بہانے ٹال جاتا، بس یہ اشارہ ضرور دے دیتا کہ اگر شکیلہ چاہے تو کسی شام تنہا اس کے گھر آ جائے، لیکن شکیلہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک رات آصف سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے وہ اچانک جھنجھلا کر بولی، اس کی ساری ذمہ داری منی پر عائد ہوتی ہے، میں اسے اپنا انتقام لینا چاہتی ہوں، میں اسے اتنا ذلیل کروں گی کہ سادہ بے صبر نہ بنو ڈارلنگ، آصف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابا جی اب بیساکھیوں کے سارے خدشات تیز چلنے لگے ہیں، میرا خیال ہے کہ پورا مہینہ گزرنے سے پہلے وہ دفتر آنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن اب اس انتظار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تندرست ہونے کے بعد اپنے راز سے پردہ اٹھا کر وہ خود مختاری کے نشے میں ڈوب جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ اب میں ان کے سامنے خاد باندھ کر کھڑا ہوا کروں گا، اس وقت مجھے ان کا نشہ حرن کر کے جو لطف حاصل ہوگا، اس سے تم مجھے محروم کیوں کرنا چاہتی ہو؟ بچکانہ سی خواہش ہے آپ کی، شکیلہ نے منہ بنایا، مجھ سے اب انتظار نہیں ہو سکتا، پلیز ڈارلنگ، آصف نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیا۔ شکیلہ کھسیا کر رہ گئی۔ دن گزرتے رہے، شیخ صاحب کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ شکیلہ جب بھی منی کو دیکھتی اسے اپنی ہڈیاں تک سلگتی محسوس ہونے لگتی، وہ اس لڑکی کو سچ مچ اس گھر کی ارسل ترین ملازمہ بنانے کے لیے بہت بے قرار تھی۔ اسی مہینے کی آخری تاریخ کی صبح جب شکیلہ اور آصف صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ایک لمحے کے لیے دروازے ہی میں ٹھٹک گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر شیخ صاحب کی کرسی کے قریب بیساکھیاں رکھی ہوئی دکھائی نہیں دی تھیں، لیکن آصف اور شکیلہ کے ٹھٹکنے کا سبب بیساکھیاں کی عدم موجودگی نہیں بلکہ ڈائننگ ٹیبل پر خوشتر بوا اور منی کی موجودگی تھی۔ وہ دونوں خاصا قیمتی اور نیا لباس پہنے ہوئے تھیں۔ منی نے بڑی چبھتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ شکیلہ کی طرف دیکھا تو شکیلہ کو ہنسی آ گئی۔ ابھی اس کبوتری کو معلوم نہیں ہے کہ میں کسی وقت بھی اس کے پر کینچ کر سکتی ہوں،
شکیلا نے سوچا اور پھر سرگوشی کرنے والے انداز میں آصف سے بولی، سمجھ گئے؟ آؤ بھائی، شیخ صاحب بولے، تم دونوں دروازے ہی میں کیوں رک گئے؟ یہاں تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ آصف اور شکیلا آگے بڑھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود شیخانی جی اور کاشف کے چہروں سے الجھن کا اظہار ہو رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خوشتر بوا اور منی کی موجودگی ان کے لیے الجھن ہی کا سبب بن سکتی تھی، لیکن شکیلا اور آصف تو سب کچھ جانتے ہی تھے۔ ناشتہ شروع کر دیا گیا۔ شیخ صاحب بولے، ناشتے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ تم آج ذرا دیر سے دفتر چلے جانا آصف، بہتر ہے۔ 20 منٹ کے بعد وہ سب ڈرائنگ روم میں تھے۔ شیخ صاحب بغیر سہارے کے ڈرائنگ روم تک پہنچے تھے اور انہوں نے بڑے صوفے پر بیٹھ کر منی اور خوشتر بوا کو اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا تھا۔ میں کسی تمہید میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، شیخ صاحب بولے۔ یہاں صرف میری شریک حیات اور میرے بیٹے کاشف کے ذہنوں میں کچھ شبہات کل بلانے لگے ہوں گے، اس لیے میں تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ان شبہات کو رفع کر دینا چاہتا ہوں۔ شیخانی، شیخ صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ خوشتر بوا اور منی کے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، ان دونوں کے بارے میں جان لو کہ خوشتر میری بہن اور منی میری بھانجی ہے۔ شیخانی جی اور کاشف کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ خوشتر بوا بہت سنجیدہ نظر آ رہی تھیں، لیکن منی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کبھی کبھی شکیلا کی طرف براہ راست اور کاشف کی طرف کنکھیوں سے دیکھ لیتی تھی۔ اب میں پوری کہانی سناتا ہوں، شیخ صاحب بولے۔ یہ میرے مرحوم والد کی جوانی کے اس دور کی بات ہے جب ان کی شادی ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ انہیں ایک بوڑھے مکینک سے اس حد تک لگاؤ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کار ٹھیک کرانے ہمیشہ اسی کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس بوڑھے کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور ایک بیٹی تھی جو کہ آخر میں پیدا ہوئی تھی، اور وہی زندہ بچی تھی۔ جب وہ بچی 12 سال کی تھی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعد میں وہ صرف بوڑھے باپ کے زیر سایہ رہی اور جوان ہو گئی۔ مکینک اتنا بوڑھا تھا کہ بہت کم گاہک اس کے گیراج کا رخ کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اسے ناکارہ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اپنے کام کا بہت ماہر تھا۔ جو چند افراد اس کی مہارت سے واقف تھے وہی اپنی گاڑیاں ٹھیک کرانے اس کے پاس لے جایا کرتے تھے، اور انہی چند افراد میں میرے مرحوم والد بھی تھے، جن کو معلوم تھا کہ بوڑھا مکینک اپنی غربت کے باعث اپنی جوان لڑکی کے لیے بہت فکر مند رہا کرتا تھا۔ میرے مرحوم والد نے یہ کہہ کر اس کی پریشانی دور کر دی کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی اس آمادگی کا سبب صرف بوڑھے سے ہمدردی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا اور اسے پسند کرنے لگے تھے۔ انہوں نے بوڑھے مکینک سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک ان کے والد یعنی کہ میرے دادا زندہ ہیں اس وقت تک وہ اس نکاح کو خفیہ رکھنا چاہیں گے، لیکن بوڑھے اور اپنی منکوہ کو ایک مناسب گھر دلا دیں گے جہاں وہ آسودگی سے زندگی بسر کر سکیں۔ اس بوڑھے کا کسی رشتے سے کوئی بھانجا بھتیجا بھی تھا جو حسن آرا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بری صحبت کی وجہ سے بوڑھے مکینک نے اسے کبھی پسند نہیں کیا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ نامعقول نوجوان ہماری دلہن بیگم کے دادا کے گھر میں شوفر کی حیثیت سے ملازم تھا۔ شکیلا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شیخ صاحب نے اپنی بات جاری رکھی، اس بدگماش شوفر کو یہ بات بہت گراں گزری تھی کہ حسن آرا کا نکاح میرے والد سے ہو گیا تھا۔ نکاح تو نہیں ہوا تھا، آصف بول پڑا۔ جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں تم خاموش بیٹھے رہو، شیخ صاحب نے آصف کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم اس بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے۔ حقیقت سے تمہاری لا علمی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس بدگماش شوفر نے دلہن بیگم کے دادا سے بھی غلط بیانی کی تھی۔ میرے والد نے حسن آرا کو نکاح کے بغیر رکھ لیا تھا۔ اس نے ان سے یہی کہا تھا۔ دلہن بیگم کے دادا نہایت شریف اور اچھے انسان تھے۔ والد مرحوم سے ان کی رسم و راہ بھی تھی۔ انہوں نے والد مرحوم سے خفگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے ایک غیر شریفانہ حرکت کی تھی۔ اس پر والد مرحوم نے ان سے کہا کہ وہ اگلے روز اپنا نکاح نامہ لا کر انہیں دکھا دیں گے، اور شوفر پر انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا اور اسے دھمکا بھی دیا
کہ اب اگر اس نے اس بارے میں کسی سے بھی کچھ کہا تو اس کے حق میں بہت برا ہوگا۔ بدگماش ہونے کے باوجود وہ شوہر کچھ ڈرپوک بھی تھا۔ اس نے بعد میں کسی سے والد مرحوم اور ان کی منقوعہ حسن آرا کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا۔ کیا دادا جان نے شکیلہ کے دادا کو اپنا نکاح نامہ دکھا دیا تھا؟ آصف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ دوسری صبح دلہن بیگم کے دادا اپنی کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کیوں دلہن بیگم؟ جی، شکیلہ نے کہا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کار کے حادثے میں ہلاک ہوئے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ جس دن ہلاک ہوئے تھے اسی روز انہیں نکاح نامہ دکھایا جانا تھا۔ خیر، شیخ صاحب نے کہا، اب میں صرف قیاس ہی کر سکتا ہوں کہ مرحوم نے اپنے شوہر کی بات کا ذکر اپنی بیوی سے کر دیا ہوگا، جنہوں نے بعد میں یہ بات اپنے بیٹے یعنی تمہارے والد کلیم بیگ صاحب کو بتا دی۔ انہوں نے تم کو بتائی ہوگی اور تم نے آصف کو بتا دی۔ شکیلہ خاموش رہی۔ نکاح کے بعد شیخ صاحب نے کہا، حسن آرا کی بدقسمتی یہ رہی کہ والد مرحوم ان کے ساتھ تھوڑا بہت وقت ہی گزار پاتے تھے اور یہ سلسلہ 18 سال تک اسی طرح چلتا رہا۔ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ دادا مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ والد مرحوم کے بعد سارے خاندان ہی سے چھپائے رکھنا چاہتے تھے۔ یہ ان کی بزدلی تھی یا کوئی مصلحت، میں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسری طرف حسن آرا کے باپ نے بھی خاصی طویل عمر پائی اور حسن آرا کو اکیلا نہیں رہنا پڑا۔ باپ کے علاوہ حسن آرا کو اپنی بیٹی کی رفاقت بھی حاصل ہو گئی تھی، جو شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ والد مرحوم نے اپنی اس بیٹی کا نام خوشتر رکھا تھا۔ اس وقت شیخ صاحب کے برابر میں بیٹھی ہوئی خوشتر بوا کی آنکھوں سے 2 آنسو ڈھلک گئے۔ منیر نے ماں کی جو یہ کیفیت دیکھی تو اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ شیخ صاحب نے خوشتر بوا کا شانہ تھپکا تو وہ رومال سے اپنے آنسو خشک کرنے لگیں۔ شیخانی جی اور کاشف اب تک دم بخود سے بیٹھے ہوئے تھے۔ 18 سال بعد حسن آرا کے والد کا انتقال ہو گیا، شیخ صاحب نے بتایا۔ اس وقت یہ لازمی ہو گیا تھا کہ گھر میں کوئی اور مرد ہوتا جو والد مرحوم ہی ہو سکتے تھے، لیکن وہ ان دنوں شدید علالت کے باعث اسپتال میں داخل تھے۔ حسن آرا کی دوسری بدقسمتی یہ کہی جائے گی کہ وہ اپنے بیمار شوہر کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتی تھیں، مگر ان کی سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکیں۔ اسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس صدمے سے 1 ہفتے بعد دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں اس وقت جوان ہو چکا تھا۔ والد مرحوم نے انتقال سے چند دن پہلے تنہائی میں مجھے نہ صرف یہ کہ اپنی دوسری شادی کے بارے میں بتا دیا تھا، بلکہ مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں اپنی دوسری والدہ اور اپنی بہن خوشتر کا ہر طرح خیال رکھوں گا۔ انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ میں یہ بات خاندان میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، البتہ زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی مجبوری آ پڑے تو دوسری بات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا نکاح نامہ بھی میرے حوالے کر دیا تھا، جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ کہو تو دکھاؤں؟ شیخ صاحب نے تیکھی نظروں سے آصف کی طرف دیکھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آصف نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا۔ شیخ صاحب چند لمحے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر شیخانی جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، والد مرحوم سے کیے ہوئے وعدے کو میں نے ہر طرح سے نبھانے کی کوشش کی، اپنی دوسری والدہ اور خوشتر کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی طرح ان ماں بیٹی کی تنہائی دور ہو سکتی۔ خوشتر جب 15 سال کی تھی تو ان کی والدہ بیمار رہنے لگیں۔ غالباً انہیں بھی شوہر کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ انہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں خوشتر کو معقول تعلیم دلانے کے بجائے فوری طور پر اس کی شادی کی فکر کروں۔ اپنی زندگی میں وہ اپنی بیٹی کی شادی ہوتے دیکھ لینا چاہتی تھیں۔ میں کیونکہ اس معاملے میں پس پردہ رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ ذمہ داری اپنے ایک بہت ہی اچھے دوست کو سونپ دی، لیکن اخراجات بہرحال میں نے ہی برداشت کیے۔ خوشتر کی شادی ایک شخص اشرف سعید سے کر دی گئی، جس کے چند ماہ بعد ہی خوشتر کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے وقت اشرف سعید ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن 7-8 سال کے بعد نہ جانے کیسے
बुरी सोबतों में पड़ गया। मुख्तसर ये कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने एक नौजवान लड़की से शादी करके खुशतर को तलाक दे दी। नशे की हालत में इसने खुशतर और इसकी बेटी मुन्नी को अपने घर से भी निकाल दिया। खुशतर के लिए इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि मुझसे रब्ता करे, और मेरे सामने इसके सिवा कोई सूरत नहीं थी कि मैं खुशतर और मुन्नी को अपने साथ ही रखूं। मुझे बस ये ख्याल था कि वालिद मरहूम से राजदारी का जो वादा किया था इसे किसी तरह निभाऊं, लेकिन मेरी इस परेशानी का हल खुशतर ने खुद निकाला। खुशतर की भी यही ख्वाहिश थी कि वैसा ही हो जैसा कि इसके वालिद चाहते थे। मेरी इस साबिर बहन ने मेरे घर में एक मुलाजमा की हैसियत से रहना गवारा कर लिया। मुन्नी की उम्र उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, लिहाजा इससे भी ये बात छुपाना मुश्किल नहीं थी। ये राज शायद हमेशा राज ही रहता, लेकिन अफसोस के कलीम बेग साहब ने ये बात अपनी बेटी को और बेटी ने अपने शौहर को बता दी। शेख साहब ने तेज़ निगाहों से आसिफ की तरफ देखा और बोले, तुमने जब मुझ पर यह जाहिर किया कि तुम इस राज से वाकिफ़ हो चुके हो, तो शायद इसी सदमे से मुझ पर फालिज का अटैक हुआ। ज़रूरी तो नहीं है बाजी कि इसी वजह से। ज़रूरी नहीं, यही यकीनी नज़र आता है। शेख साहब ने खुशीली आवाज़ में आसिफ की बात काट दी। तुमने दबे अल्फाज में यह तक कह दिया था कि तुमने अपनी बीवी को समझा बुझा दिया है, वरना ये बात सारे ख़ानदान में फैल चुकी होती। मेरे बेटे, इस तरह तुमने मुझे ब्लैकमेल करने का आगाज़ किया और मैं अपने फालिज ज़दा जिस्म की वजह से तुम्हारे आगे बेबस रहा। ये महज इल्ज़ाम है, आसिफ ने बेपरवाही से कहा। यही हकीकत है। शेख साहब के लहजे में सख्ती थी। काशिफ ने इस वक्त बहुत तल्ख़ अंदाज में बड़े भाई की तरफ देखा था और शेखानी जी की आंखों से तो आसिफ की तरफ देखते हुए जैसे चिंगारियां फूटने लगी थीं। आज शेख साहब ने कहा, मैं ये राज अफ़शा करते हुए अपने मरहूम वालिद की रूह से शर्मिंदा नहीं हूँ। उन्होंने मेरे लिए ये रियायत बहरहाल रखी थी कि ज़िंदगी के किसी मरहले में कोई मजबूरी आ पड़े तो मैं ये राज अफ़शा कर सकता हूँ। और अब मेरे लिए इससे ज़्यादा मजबूरी क्या होगी कि इस राज की वजह से मेरे बेटे ही ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। ब्लैकमेलिंग सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। बहरहाल आसिफ घड़ी देखकर खड़ा हो गया। मुझे अब दफ्तर जाना है। दफ्तर तो मुझे भी जाना है बेटे, आज मुझे तुमसे सब चार्ज लेना है, शेख साहब ने तीखे लहजे में कहा। ज़रूर ले लीजिएगा, मैं अब चलता हूँ, मैंने दफ्तर में किसी को वक्त दे रखा है, आसिफ ने कहा और फिर शकीला से बोला, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है शकीला? मेरे सर में सख्त दर्द होने लगा है, शकीला ने मुंह बनाकर कहा। मैं अब अपने कमरे में जाके आराम करूँगी। सर दर्द की कोई गोली भी ले लेना, आसिफ ने कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शेख साहब इसे खुशीली नज़रों से देखते रह गए। ये तो हद हो गई अब्बा जी, काशिफ को भी गुस्सा आ गया था। खुशतर बुआ ने ठंडी सांस ली और इस गुफ्तगू के दौरान में पहली बार ज़बान खोली। उन्होंने शेख साहब की तरफ देखते हुए कहा, आप बदनसीब हैं भैया, क्या आपको खुदा ने ऐसी औलाद से नवाजा? शकीला झटके से उठी और पैर पटकने वाले अंदाज में चलती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। शेखानी जी अपनी जगह से उठकर खुशतर बुआ के सामने पहुंची तो खुशतर बुआ जल्दी से खड़ी हो गई। शेखानी जी ने इन्हें अपने सीने से लगा लिया। मेरी साबिर ननद, मेरी अच्छी ननद, मेरी प्यारी ननद। शेखानी जी की आवाज़ भर्रा गई। इस वक्त मुन्नी की आंखें भी भीग गईं। शेख जी दिल के ऐसे ही इंसान थे कि अपनी तवील बीमारी के बावजूद उन्होंने अपने शौहर को मुलाजमत से नहीं निकाला था। शेख जी इसी के साथ अपने दफ्तर रवाना हो गए। उनके जाते ही काशिफ ने किसी बच्चे की तरह शोर-गुल मचाना शुरू कर दिया था। इसके अल्फाज के मुताबिक ये बहुत ही मुसरत अंगेज़ बात थी कि खुदा ने इसे अचानक अपनी फुप्पी और फूफीज़ाद बहन से मिला दिया था। हम तुम्हें अचानक तो नहीं मिले, खुशतर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हम तो बरसों से तुम्हारे साथ हैं, लेकिन नई हैसियत से तो आज ही मिली हैं और ये इस घर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है। इस सिलसिले में तो एक शानदार जश्न होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है अम्मा जी? जो तुम्हारा दिल चाहे करो। शेखानी जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो खुशतर बुआ के गले में बाहें डाले बैठी हुई थीं। बस तो फिर आपकी इजाज़त से
صرف میں اور منی اس جشن کا اہتمام کریں گے۔ اہتمام کس طرح کیا جائے گا یہ میں اور منی ایک میٹنگ کر کے ابھی طے کر لیتے ہیں۔ آؤ منی۔ کاشف نے منی کے قریب جا کر بڑی بے تکلفی سے منی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منی گھبرا گئی۔ اس نے اس کی ماں کی طرف دیکھا اور پھر شیخانی جی کی طرف دیکھا۔ چلو جاؤ جاؤ بیٹی، شیخانی جی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آخر کاشف تمہارا ماموزاد بھائی ہے۔ منی نے پھر ماں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بھی سر ہلا کر اجازت دے دی، لیکن منی اس کے بعد بھی تذبذب اور حجاب کا شکار رہی۔ ارے اب چلو نا، کاشف نے اسے زبردستی اٹھایا اور اسے دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے بولا، ہم اسٹڈی روم میں بیٹھ کر میٹنگ کریں گے۔ میرا ہاتھ تو چھوڑیے، منی نے سرگوشی کی۔ کیوں چھوڑوں ہاتھ؟ کاشف نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ شیخانی جی اور خوشتر بوا بھی سن لیں۔ منی سٹ پٹا گئی۔ کاشف دھیمے لہجے میں دوبارہ بولا، اب تو حالات نے ایسی کروٹ لی ہے کہ مجھے تمہارا ہاتھ مستقل طور پر پکڑنے کا بندوبست ہمارے بزرگ ہی کر دیں گے۔ منی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ جب وہ دونوں اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھے تو منی کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ کاشف نے شرارت آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور شوق لہجے میں بولا، اب کیا خیال ہے چھوٹی سرکار؟ جی؟ منی پھر سٹ پٹا گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہنے کا مجھے موقع مل گیا ہے وہی کہہ رہا ہوں، کاشف نے کہا۔ اب ابا جی بھائی صاحب کو تو اس گھر کا بڑا سرکار رہنے نہیں دیں گے۔ پھر کاشف سنجیدہ ہو کر بولا، تمہیں شاید ان باتوں کا علم پہلے ہی ہو گیا تھا۔ جی ہاں، منی نے کہا۔ جس روز دلہن سرکار نہیں، اب تم اگر انہیں زیادہ احترام دینا چاہو جس کی وہ مستحق نہیں تو تم انہیں زیادہ سے زیادہ محترمہ بھابھی صاحبہ کہہ سکتی ہو، لیکن چونکہ میں انہیں صرف بھابھی کہتا ہوں تو تمہیں بھی انہیں بس بھابھی ہی کہنا چاہیے۔ خیر، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب انہوں نے مجھے گندا خون کہا تو میری حالت بہت غیر ہو گئی تھی۔ وہ تو میں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے ماں سے ایسی باتیں کی تھیں کہ وہ جذباتی ہو کر اسی وقت شیخ صاحب، میرا مطلب ہے کہ ماموں جان کے پاس گئی تھیں اور صورتحال سمجھنے کے بعد ماں کو اس بات کی اجازت انہوں نے دے دی تھی کہ مجھے سب کچھ بتا دیا جائے۔ اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، کاشف نے شکایتی لہجے میں کہا۔ اس سارے عرصے میں مجھ سے ملنے سے بھی کتراتی رہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے منہ سے نکلنے والی کسی بات سے آپ کچھ تاڑ نہ لیں، اور ماموں جان کی ہدایت پر ماں نے مجھے تاکید کی تھی کہ فی الحال کسی اور کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، آج کا دن میری زندگی کا سب سے پرمسرت دن بن گیا ہے۔ ابھی بھائی صاحب اور بھابھی کا رویہ دیکھا تھا۔ بھائی صاحب نے تو ماموں جان سے بڑے سرکش انداز میں بات کی تھی اور بھابھی بھی اس طرح پیر پٹکتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر گئی تھیں جیسے وہاں ان کا کوئی بزرگ موجود ہی نہ ہو۔ بھائی صاحب کی تم تو ابا جی ہی مروڑیں گے، رہیں بھابھی تو اس قابل نہیں ہے کہ اب اس گھر میں رہیں۔ کبھی بھی انہیں موقع ملے گا تو وہ اس گھر کی عزت خاک میں ملا دیں گی۔ ان کے اس سردار گووند کی تصویریں دیکھنے کے بعد اگر بھائی صاحب میں ذرا بھی غیرت ہوئی تو وہ انہیں طلاق دے دیں گے۔ وہ تصویریں ہیں کہاں؟ میں نے تم سے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا تھا، کل وہ واپس آ رہا ہے۔ کل میں اس سے ملوں گا اور اپنے سامنے سب تصویریں بنوا لوں گا۔ وہ بھابھی کو جانتا ہے، اس لیے مجھے اس سے وعدہ لینا پڑے گا کہ میری دوستی کی خاطر وہ اپنی زبان بند رکھے گا۔ یہ کام جتنی جلدی ہو جاتا اتنا ہی اچھا تھا، اب دیر نہیں لگے گی۔ خیر، اب یہ باتیں تو پھر کسی وقت کریں گے۔ یہ بتاؤ کہ آج رات کس طرح کا جشن منایا جائے؟ ایک بات میں اور بھی سوچ رہا ہوں، ابا جی دفتر سے آ جائیں تو میں ان سے بات کروں گا، کیوں نہ آج ہی کے جشن میں تمہاری اور میری منگنی کی تاریخ کا اعلان تو کر ہی دیا جائے۔ کسی بدتمیزی کی باتیں کرنے لگے ہیں آپ؟ منی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہاں سے نکل گئی۔ دفتر پہنچ کر شیخ صاحب اپنے کمرے کے دروازے پر اپنے نام کی جگہ آصف کے نام کی تختی دیکھ کر دل ملا سے گئے۔ چپراسی نے جلدی سے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا تھا اور وہ پہلا موقع تھا جب شیخ صاحب نے کسی کے سلام کا جواب نہ دیا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر کسی زبردست سیلابی ریلے کی طرح اندر داخل ہوئے تھے۔ آصف جو ان کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا بڑے سکون سے کھڑا ہوا۔ آئیے ابا جی، بیٹھیے،
मैं आप ही का मुंतज़िर था। तुमने मेरे कमरे में बैठने की जुर्रत कैसे की? गुस्से के मारे शेख साहब के तनफ़्फ़ुस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मैं हैरान हूँ कि आपकी याददाश्त को क्या हो गया है। घर पर भी आपने कुछ ऐसी बातें की थी कि आप मुझसे दफ्तर का चार्ज ले लेंगे, लेकिन वहाँ मैंने सबके सामने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए मैं चाहता था कि आप आज तो दफ्तर आ ही जाएं, ताकि जो बात आप न जाने कैसे भूल गए हैं वो आपको याद दिला दूँ। क्या भूल गया हूँ मैं? शेख साहब ने इसे घूर कर देखा। 1 मिनट, आसिफ ने कहकर घंटी बजाई। चपरासी अंदर आया तो आसिफ ने इसे कहा, फिलहाल किसी को भी मेरे कमरे में आने न देना। चपरासी सर हिलाकर चला गया तो आसिफ ने शेख साहब की तरफ देखते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप ये कैसे भूल गए हैं? क्या आपने अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, कारोबार, बैंक अकाउंट सब कुछ मेरे नाम कर दिया है? तुम ख्वाब तो नहीं देख रहे हो? शेख साहब इसे घूरते रहे। ये कागजात मैंने ऊपर ही रख छोड़े हैं। आसिफ ने मेज से कागजात उठाते हुए कहा, यह असल कागजात की फ़ोटो स्टेट हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। आसिफ ने कागजात इनकी तरफ बढ़ाए। इन कागजात पर आपके दस्तखत इस बात का सबूत हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। शेख साहब ने इन कागजात पर एक उचटती सी नज़र डाली और फिर एक कुर्सी पर जैसे ढेर से हो गए। अब वो एक एक सतर को बड़े गौर से पढ़ रहे थे और उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। आसिफ अपनी कुर्सी पर बैठकर सुकून से इनकी तरफ देखता रहा। ये सब फ्रॉड है। कागजात पढ़ने के बाद शेख साहब ने कांपती हुई आवाज़ में कहा और कागजात को मेज़ पर पटक कर बोले, ये मेरी तहरीर नहीं है, टाइप किए हुए कागजात हैं। क्या हो गया है अब्बा जी आपको? इस किस्म के ड्राफ्ट टाइप ही किए जाते हैं। आपके दस्तखत तो इस पर असली है ना? दस्तखत तो टाइप नहीं किए जाते ना? क्या आपने पढ़ ही लिया होगा कि अपनी बीमारी से मायूस होकर आप ये कदम उठा रहे हैं, और चूँकि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ इसलिए आप सब कुछ मेरे नाम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक शिक आपने ये भी रखी है कि जब काशिफ समझदार हो जाए और जिम्मेदारियाँ संभाल सके तो मैं इसका हिस्सा इसे दे दूँ। लेकिन ये फैसला तो मुझे ही करना पड़ेगा ना कि वो कब इस काबिल होता है। आसिफ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे दुश्मन हो, शेख साहब ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन ये ख्याल खाम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई पर इस तरह काबिज हो जाओगे। मैं तुम पर मुकदमा करूँगा। बेटे पर बाप मुकदमा करेगा? आसिफ ने तंजिया सी मुस्कुराहट के साथ कहा। जगह सही और रुसवाई का ख्याल नहीं है आपको? फिर जब ये सब कुछ आपने अपनी खुशी से किया है तो मुकदमा करने की क्यों सूझ रही है आपको? बकवास कर रहे हो तुम। ये कागजात मैंने तैयार नहीं कराए हैं। मैंने देख लिया कि इस बॉन्ड पेपर पर इस दिन से 1 रोज़ पहले की तारीख है जब पिछली बार तुमने 3 फाइलों के कागजात पर मुझसे दस्तखत लिए थे। कुछ दिन से ऐसा हो गया था कि ज़्यादा दस्तखत करते करते मुझ पर घबराहट सी तारी होने लगती थी और फिर मैं कागजात पढ़े बगैर इन पर दस्तखत करता चला जाता था। तुमने मेरी इस कमज़ोरी से ये घिनौना फ़ायदा उठाया है। ऐसा तो हरगिज़ नहीं है अब्बा जी। मैं बहुत चकराया हुआ हूँ कि आखिर आपको क्या हो गया है? क्या उस रात आपका दिमाग पूरी तरह हाजिर नहीं था जब आपने ये कागजात मेरे हवाले किए थे? लेकिन उस वक्त आपने ये भी तो कहा था कि मैं फ़िलहाल इस बात को राज में रखूं, और जब आप इजाज़त दें तो इस राज को सब पर ज़ाहिर करूं। इसीलिए मैंने घर पर आपसे कुछ नहीं कहा था। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि ये बात सबको बताती जाए। तुम जूतियों समेत मेरी आंखों में घुसने की कोशिश कर रहे हो। शेख साहब की सांस और ज़्यादा फूलने लगी थी। तुम्हें ये कागजात मैंने हरगिज़ नहीं दिए। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मैं तुम्हें अदालत में ज़रूर घसीटूंगा आसिफ। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। मुकदमा करने के लिए रुपयों की ज़रूरत होती है अब्बा जी, और आप अब एक कल्लाश आदमी हैं। तीनों बैंकों के अकाउंट्स मेरे नाम ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मैंने तीनों बैंकों के मैनेजरों को दरख्वास्त देते वक्त आपकी इस तहरीर की फ़ोटो स्टेट भी 2 दरख्वास्तों से मुंसलिक कर दी थी। इसके बावजूद मैनेजरों ने टेलीफोन पर आपसे बात की थी और आपसे तस्दीक होने के बाद ही अकाउंट्स मेरे नाम ट्रांसफ़र हुए हैं। मुझसे किसी मैनेजर ने बात नहीं की, लेकिन मुझसे तो उन्होंने यही कहा था। हरगिज़ नहीं कहा होगा।
शेख साहब ने दांत पर दांत जमा कर कहा, सिर्फ ये हो सकता है कि तुमने इन मैनेजरों को लाखों रुपए की रिश्वत दी हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अब्बा जी। आसिफ बोला, मुझे हैरत है कि आखिर आपकी याददाश्त को क्या हो गया है। मेरा ख्याल है कि मैं आपके सिलसिले में किसी माहिर नफ्सियात से रिजू करूं। बकवास बंद करो। शेख साहब ने गरजते हुए मेज पर बड़ी जोर से घुसा मारा। इस तरह शोर न कीजिए अब्बा जी। आसिफ ने पहली मर्तबा खुश्क लहजा इख्तियार किया। तमाशा न बनिए। इस दफ्तर में यहाँ सब जान चुके हैं कि मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। अगर मुझे मजबूरन किसी से कहना पड़ा कि आप किसी दिमागी आरसे में मुब्तला हो गए हैं तो आपको बड़ी अहानत का एहसास होगा। आसिफ, आसिफ, शेख साहब ने फिर दांत पीसे। आप सुकून से घर जाके आराम कीजिए अब्बा जी। आसिफ का लहजा फिर नर्म पड़ गया। अगर आपको इन कागजात के बारे में कुछ याद नहीं रहा तो भी आप ये समझ लीजिए कि आप बूढ़े हो चुके हैं और इतनी जिम्मेदारियां संभालना अब आपके लिए मुमकिन नहीं रहा। लिहाजा आपने सब कुछ मुझे सौंप दिया है। अब आप घर में बैठकर अल्लाह अल्लाह कीजिए। आपका और अम्मा जी का एहतराम मेरे दिल में अब भी है, लेकिन आपकी बहू ज़रा तनक मिजाज है। इसे कोई सख्त बात ना कीजिएगा। घर के बाज़ अफराद इसे सख्त नापसंद भी हैं। इन्हें भी आपकी बहू से ज़रा दबकरी रहना होगा। ये तुम अपनी फूफी और फूफीजाद बहन के बारे में कह रहे हो? सौतेली फूफी और सौतेली फूफीजाद बहन। शेख साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने खुशतर को कभी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा। अफसाने को अफसाना नहीं समझने से वह हकीकत नहीं बन जाता। शेख साहब इसे घूरते रहे, फिर एक झटके से खड़े हो गए। उन्होंने मेज पर पड़े हुए कागजात भी उठा लिए थे। वो एक झटके से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। शेख मंजिल में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। जो कुछ सामने आया था इससे मुलाजमीन भी बेखबर नहीं रहे थे। हैरत व इस्तेजाब इनके चेहरों से साफ जाहिर था। वो आपस में इस मामले पर बात भी कर रहे थे, लेकिन सरगोशियों में। काशिफ ने तो मुलाजिमों को बाजार भेज दिया था कि वो घर की सजावट का इंतज़ाम करें। बाकी मुलाजिमों को खुर्दोनेश के सिलसिले में खुसूसी हिदायत मिल रही थीं। काशिफ के साथ मुन्नी भी सरगर्म अमल नज़र आ रही थी। खुशतर बुआ और शेखानी जी ड्राइंग रूम में बैठी दोनों बच्चों की मुसर्रत पर खुशी का इजहार कर रही थीं। मेरी प्यारी ननद, शेखानी जी बोलीं, इन दोनों का जोड़ा कैसा रहेगा? अगर आपके जहन में ये ख्याल आया है तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती ही समझूंगी भाभी, लेकिन मसला ऐसा है कि इन दोनों से पूछना तो पड़ेगा। रस्मन ये बात भी हो जाएगी, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि एक दूसरे की तरफ देखते हुए इन दोनों की आंखों में जो कैफियत होती है वो बेमानी नहीं है। मुझे बड़ी हद तक यकीन है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले ही से पसंद करते हैं। इसी वक्त काशिफ ने इनके करीब आकर कुछ परेशान लहजे में कहा, अम्मा जी, आप ज़रा अब्बा जी के कमरे में तो जाइए। क्यों, खैरियत? वो दफ्तर से आ गए हैं और खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। मैंने इनसे पूछना चाहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहकर आगे बढ़ गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दफ्तर में भाई साहब से कोई बात हो गई है। अल्लाह खैर करे, खुशतर बुआ के मुंह से निकला। शेखानी जी के चेहरे के उजलात तन गए थे। वो उठी और शेख साहब के कमरे की तरफ बढ़ी, जो इनका कमरा भी था। बीमारी से सेहतयाब होने के बाद शेख साहब फिर अपने पुराने बेडरूम में आ गए थे। शेखानी जी ने इन्हें अपने कमरे में टहलते देखा। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और वो शदीद गुस्से में भी मालूम हो रहे थे। क्या बात है? शेखानी जी ने संजीदगी से पूछा। काशिफ को तो आपने कुछ नहीं बताया। अगर किसी बात को आप मुझसे भी राज में रखना चाहते हैं तो मैं कमरे से चली जाऊं? शेखानी, शेख साहब ने बेताबी से आगे बढ़कर शेखानी जी के दोनों कंधों पर हाथ रख दिया। आसिफ हमारा बेटा नहीं, एक सांप है जिसने हमें डस लिया है। शेखानी जी फटी फटी आंखों से शेख साहब की तरफ देखती रहीं। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ये पढ़ लो। शेख साहब ने अपनी जेब से कागजात निकाले और शेखानी जी की तरफ बढ़ा दिए। शेखानी जी पढ़ी लिखी खातून थीं। अंग्रेज़ी ड्राफ्ट पढ़ना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। उन्होंने बड़ी बेकरारी से कागजात पढ़े और फिर वो उनके हाथों में लरसने लगे। ये कैसे हो गया? शेखानी जी की आवाज़ भी लरस रही थी। शेख साहब ने वो सारी बातें दोहरा दी जो आसिफ से हुई थीं।
پھر وہ بولے، یقین نہیں آتا کہ کوئی اپنی بیوی کے اشاروں پر اس حد تک بھی ناچ سکتا ہے کہ اس کا خون ماں باپ کی پرواہ نہ کرنے کی حد تک سفید ہو جائے۔ شیخانی جی نے اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پایا اور ایک کرسی پر شاید اس لیے بیٹھ گئیں کہ انہیں اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ کمرے میں کچھ دیر سکوت طاری رہا، پھر شیخانی جی بولیں، اب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں عدالت میں اس پر دھوکہ دہی کا مقدمہ تو ضرور دائر کروں گا۔ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آصف بھول گیا ہے کہ کاروباری حلقوں میں میری بہت ساکھ ہے۔ میں بڑی سے بڑی رقم قرض لے سکتا ہوں، لیکن آج کا دن میں گھر میں ہی گزاروں گا۔ مجھے خود کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہے۔ کل روپوں کا بندوبست بھی ہو جائے گا اور میں کسی بہت بڑے وکیل سے بھی مل لوں گا۔ اس قسم کے مقدمے تو بہت لمبے چلتے ہیں، کتنا بھی وقت لگے یہ قدم تو مجھے اٹھانا ہی پڑے گا۔ لیکن پھر آصف کا رویہ کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ؟ خوشتر اور منی کے بارے میں تو وہ آپ سے کہہ بھی چکا ہے۔ کل تک مجھے سوچنے دو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کون؟ شیخ صاحب نے چونک کر پوچھا۔ میں ہوں بھیا، خوشتر۔ وہ بھی بے چین ہو کر آئی ہیں، شیخانی جی نے آہستہ سے کہا۔ آ جاؤ خوشتر، شیخ صاحب نے کہا۔ دروازہ کھلا تو آنے والے دو افراد اور بھی تھے، کاشف اور منی۔ آصف دفتر سے لوٹ کر سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ شکیلہ لپک کر اس کے گلے میں جھول گئی۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، آج میں بڑا مزہ لیتی رہی ہوں۔ آپ کے جانے کے ذرا دیر بعد ہی یہاں خاصا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے چھوٹے بھیا آج رات کسی قسم کا جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن آپ کے ابا جی کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سارا ہنگامہ سر پڑ گیا۔ آپ نے محسوس تو کر ہی لیا ہوگا، گھر پر ایسی خاموشی طاری ہے جیسے یہ کوئی ماتمی گھر ہو۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، آصف نے ہنس کر کہا۔ کیا باتیں ہوئی تھیں آپ کی اپنے ابا حضور سے؟ آصف نے مزے لے لے کر سب کو دہرایا۔ گڈ۔ شکیلہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اب اس گھر پہ ہمارا راج ہوگا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی ہے۔ وہ کیا؟ آپ نے اس میں یہ شک کیوں رکھی تھی کہ مناسب موقع پر کاشف کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا؟ یہ ہزاروں یا سینکڑوں کی بات تو نہیں ہے۔ یہ ضروری تھا ڈارلنگ۔ قانوناً یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو آنکھ کیے بغیر اس طرح نظر انداز کر دے، لیکن اس معاملے کو کچھ عرصے تک ٹالنا تو میرے اختیار میں ہے، اور اسی دوران میں کوئی ایسی تدبیر سوچ لی جائے گی کہ اس کا پتہ کس طرح صاف کیا جائے۔ وہ آپ کو مقدمے کی دھمکی دے چکے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن کیا؟ یقینی ہے۔ ان سے تو میں نے یہی کہا تھا کہ وہ اب ایک کلاش آدمی ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ روپے کی فراہمی ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن جب وہ مجھ پر مقدمہ کریں گے تو میرا وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ بڑے میاں کا دماغ چل گیا ہے، ورنہ اپنے بیٹے کے حق میں ہر چیز سے دستبردار ہونے کے بعد وہ یہ مقدمہ نہ کرتے۔ لیکن میڈیکل رپورٹ سے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ صحیح الدماغ ہیں۔ یقیناً، مگر اسی قسم کی باتوں سے تو مقدمہ طول کھینچے گا، اور اس کی طوالت ابا جی کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کرتی رہے گی، جس کے باعث وہ آخر کار سچ مچ دماغی خلل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شکیلہ نے خوش ہو کر آصف کا منہ چوم لیا۔ اس روز آصف اور شکیلہ کے علاوہ دوپہر کا کھانا تو کسی نے کھایا ہی نہیں تھا۔ رات کا کھانا ان لوگوں نے اپنے اپنے کمرے میں کھایا۔ تمام ملازمین حیران تھے کہ اچانک یہ دوسرا انقلاب کیسے آ گیا، لیکن دوسری صبح ناشتے کی میز پر سبھی موجود تھے۔ خوشتر بوا اور منی کو وہاں دیکھ کر شکیلہ اور آصف کی تیوریوں پر پل پڑ گئے۔ ابا جی، آصف نے کھردرے لہجے میں کہا، مجھے سوتیلے رشتے سخت ناپسند ہیں۔ ان دونوں سے کہیے کہ یہ اپنے کمرے میں جا کے ناشتہ کریں۔ خوشتر بوا کے چہرے پر خفت کے آثار نظر آئے۔ وہ فوراً اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ منی وہاں بیٹھی رہ جاتی۔ ٹھیک ہے، شیخ صاحب بھی پرسکون لہجے میں یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، میں بھی اپنی بہن اور بھانجے ہی کے ساتھ ناشتہ کر لوں گا۔ فوراً ہی شیخانی جی بھی کھڑی ہو گئیں، اور ان کے ساتھ ہی کاشف نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ اوہو،
شکیلہ ہنسی۔ یہ تو متحدہ محاذ معلوم ہوتا ہے، کاشف نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کل تک اس متحدہ محاذ کی طاقت بھی سامنے آ جائے گی۔ چلو یہاں سے، شیخ صاحب نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ سب شیخ صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے بھیا، خوشتر بوا نے روحانسی ہو کر کہا۔ نہیں، شیخ صاحب نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب اس گھر کی شیطان بہو کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ ابھی بھائی صاحب کا دماغ درست کر دوں، کاشف دانت پیستے ہوئے بولا۔ خبردار، جو تم نے جذباتی ہونے کی کوشش کی ہو، شیخ صاحب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں ابھی روپوں کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، واپسی پر وکیل سے بھی ملتا ہوا آؤں گا۔ لیکن شیخ صاحب کی روانگی سے پہلے ایک ملازم بڑی سی ٹرالی پر ان سب کا ناشتہ لے کر آ گیا۔ تم سے کس نے کہا تھا یہ سب کچھ لانے کے لیے؟ شیخ صاحب بولے۔ سرکار نے، ملازم نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ کاشف نے شیخ صاحب کی طرف دیکھا، شاید اسے توقع تھی کہ شیخ صاحب ناشتے کی ٹرالی واپس لوٹا دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، سب لوگ اطمینان سے ناشتہ کریں۔ یہ سب کچھ آصف کا تو نہیں ہے؟ اس کے بعد کسی کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ ناشتے کے بعد شیخ صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد وہ سب کچھ دیر بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دوپہر کا کھانا بھی ملازمین نے ان سب کے کمروں میں پہنچا دیا۔ شیخ صاحب 5:15 بجے کے قریب گھر لوٹے۔ آصف کو آئے ہوئے اس وقت 10 منٹ گزرے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ وہ اور اس کی بیوی کمرے سے نکلے بھی نہیں، لیکن باقی افراد کو شیخ صاحب کی آمد کا علم ہوا تو سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ شیخ صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ نہایت معقول رقم کا بندوبست ہو گیا ہے، شیخ صاحب نے کہا۔ وکیل سے بھی مل آیا ہوں، تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ آصف پر دھوکہ دہی کا یہ مقدمہ ہمارے حق میں فیصلہ کن ہوگا۔ ابا جی، کاشف نے کہا، وکیلوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موکلوں کو ان کی کامیابی کا یقین دلائیں۔ اچھے وکیل ایسے نہیں کرتے، انہیں اپنی ریپوٹیشن کا بھی خیال ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جس طرح میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اسی طرح میرا ایمان یہ بھی ہے کہ سچائی کی شکست نہیں ہوتی۔ شیخانی جی کسی گہری سوچ میں ڈوبی دوسری طرف دیکھ رہی تھیں۔ شیخانی، شیخ صاحب نے بڑی محبت سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں پریشان نہیں ہوں، شیخانی جی نے کہا، میرا دل آج صبح کی ذلت پر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ ہمیں خواہ ڈائننگ روم میں لے گئے تھے۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ آئندہ آصف کا رویہ کیا ہو سکتا ہے۔ آئندہ تو وہ ہمیں اس گھر کے خادموں سے بھی بدتر حال بنا دے گا۔ اس صورت میں ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے، شیخ صاحب نے کہا۔ جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا ہم کہیں اور رہیں گے۔ ابھی مجھے ایک بات یاد آئی، کاشف، آج تم نے شکیلہ سے کہا تھا کہ کل تک وہ اس متحدہ محاذ کی طاقت بھی دیکھ لے گی۔ یہ تم نے کیوں کہا تھا؟ ان لوگوں کو ذہنی خلفشار میں مبتلا کرنے کے لیے۔ آصف اصل بات کو گول کر گیا۔ اسی وقت ایک ملازم نے شیخ صاحب کو ان کے دوست مکرم کے آنے کی اطلاع دی۔ آنے دو اسے، شیخ صاحب نے کہا۔ شیخانی سب سے پہلے اٹھیں، ان کے بعد باقی لوگ بھی اٹھ گئے۔ مبارک ہو یارا، مکرم نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، کسی نے تمہیں کل دفتر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی سے مجھے اطلاع ملی تو میں دوڑا چلا آیا۔ آج تمہارے آنے کا مخصوص دن بھی تو ہے، شیخ صاحب نے اپنے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ 1 تاریخ ہے نا آج؟ وہ تو ہے، لیکن اگر نہ ہوتی تو بھی میں آج مبارکباد دینے ضرور آتا۔ طبیعت خوش ہو گئی شیخ، جب تم پر فالج اٹیک ہوا تھا اس وقت تو بڑی مایوسی ہو گئی تھی نا؟ ابتدا میں یہ مرض مایوسی ہی کو جنم دیتا ہے۔ ان دونوں میں اسی قسم کے چند جملوں کا تبادلہ ہوا تھا کہ شیخانی جی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ارے واہ، مکرم نے اچھل کر مسرت کا اظہار کیا، آج تو بڑے عرصے بعد ہماری شیخانی جی نے درشن دے دیے۔ شیخ صاحب نے کسی قدر تعجب سے شیخانی جی کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر بڑی گمبھیر سنجیدگی تھی۔ کل سے ہمارا گھر ایک شدید بھونچال کی زد میں ہے،
شیخانی جی نے مکرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شیخانی؟ شیخ صاحب جلدی سے بولے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر کی بات مکرم کے علم میں آئے۔ شیخانی جی نے ان کے لہجے کی طرف دھیان دیے بغیر کہا، میں آصف کے کمرے پر دستک دے کر اس سے بھی کہتی آئی ہوں کہ وہ یہاں آ جائے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ مکرم نے حیرت سے کہا۔ شیخانی جی شیخ صاحب کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئیں اور بولیں، ہمارے گھر میں ایک ببول اگایا ہے۔ انہوں نے مکرم سے کہا۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ مکرم کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ اسی وقت آصف کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بات ہے اماں جی؟ وہ دھیرے سے بولا۔ مکرم کو دیکھ کر وہ کچھ ٹھٹکا بھی تھا۔ شیخانی جی نے کہا، تم نے میرے شوہر کا سکون درہم برہم کر دیا ہے آصف۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہ بے سکونی اور اس گھر کا انتشار ختم کر دیا جائے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا اماں جی۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ یہ معصومیت تم جیسے زہریلے وجود پر جچ نہیں سکتی۔ شیخانی جی نے چنگاریاں برساتی ہوئی آنکھوں سے آصف کی طرف دیکھا اور اسی لمحے آصف کا چہرہ پھک پڑ گیا جب اس نے شیخانی جی کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا۔ مکرم کا منہ خوف و حیرت سے کھل گیا تھا۔ یہ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ شیخ صاحب نے مضطرب ہو کر شیخانی جی کا ریوالور والا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی دھماکہ ہو گیا۔ گولی آصف کے سینے پر لگی اور اس کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے دہشت اور خوف سے شیخانی جی کی طرف دیکھا۔ اسی وقت پے در پہ 2 گولیاں اور چلیں، وہ بھی آصف کے سینے میں پیوست ہوئی تھیں۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گر پڑا۔ مکرم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شیخ صاحب کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے آصف کی طرف دیکھ رہے تھے جس کا جسم تشنج کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت شکیلہ پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اندر آئی۔ شاید وہ آصف کے ساتھ ساتھ آئی ہوئی تھی، لیکن ڈرائنگ روم کے باہر ہی رک گئی تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر آصف کا سر اپنی گود میں لے لیا تھا اور ہذیانی انداز میں اسے پکار رہی تھی، آصف، آصف۔ یک بار کی آصف کا جسم کانپا اور ساکت ہو گیا۔ یہ تم کیا کر بیٹھی ہو شیخانی؟ مکرم بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ وہی کیا ہے میں نے جس کے لیے مجھے مجبور کیا گیا۔ شیخانی جی کھڑی ہو گئیں۔ لیکن ابھی میرا کام ادھورا ہے۔ مکمل یہ اس وقت ہوگا جب آصف کی شیطانیت کا سبب بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آصف کی طرح مکرم کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا اور وہ دہشت زدہ ہو کر شیخانی جی کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی طرف دیکھنے لگا جس کی نال اب اس کی طرف تھی۔ گولیوں کے دھماکے سن کر خوشتر بوا، منی اور کاشف کے علاوہ کئی ملازم بھی بوکھلائے ہوئے آ گئے تھے۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو شیخانی؟ شیخ صاحب تیزی سے کھڑے ہوئے، لیکن اس مرتبہ بھی وہ شیخانی جی کو روکنے میں ناکام رہے تھے۔ ایک بار پھر پے در پہ 3 دھماکے ہوئے تھے اور مکرم کا جسم 3 مرتبہ جھٹکے کھا کھا کے ڈھیر ہو گیا۔ میں تیرا خون پی جاؤں گی پاگل عورت! شکیلہ چیختے ہوئے شیخانی جی کی طرف بڑھی، لیکن کاشف نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو! شکیلہ چیختے ہوئے کاشف کے ہاتھ چھڑا کر شیخانی جی کی طرف بڑھنے کے لیے کوشاں تھی۔ حرافہ! شیخانی جی نے اسے بڑی نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں غصے میں ریوالور خالی کر چکی ہوں، ورنہ ایک آدھ گولی تیرے سینے میں اتار دیتی۔ خوشتر بوا تم بخود سی ایک طرف کھڑی تھیں۔ منی خوف زدگی کی حالت میں ان سے لپٹی ہوئی تھی۔ ملازمین ڈرائنگ روم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے تھے، انہیں اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شیخانی جی نڈھال سی ہو کر صوفے پر ڈھیر ہو گئیں۔ ریوالور پر ان کے ہاتھوں کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ ان کے ہاتھ سے گر پڑا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شیخانی؟ شیخ صاحب ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، یہ سب تم نے کیوں کر دیا؟ اور کوئی راستہ نہیں تھا آپ کو ذلت سے بچانے کا؟ شیخانی جی نے جذباتی لہجے میں کہا، اب کوئی دم میں یہاں پولیس بھی پہنچ جائے گی۔ جب میں ریوالور لینے گئی تھی تو پولیس کو بھی فون کر دیا تھا۔ پھر ان کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی کہ شیخ صاحب کے سوا کوئی نہ سن سکا۔ میں آپ کے تکیے کے نیچے ایک پرچہ رکھ کر آئی ہوں، وہ پڑھ لیجیے گا، پڑھ کر جلا بھی دیجیے گا، یہ آپ سے میری التجا ہے۔ شیخانی جی کی آنکھیں ڈب ڈب آئیں۔
پرچے میں لکھا تھا، میرے سرتاج، کاش آپ مجھ گناہگار کو معاف کر سکیں۔ خود میں تو آج آصف کو ختم کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ضرور ادا کروں گی۔ وہ میرا بیٹا ضرور ہے، لیکن آپ کا نہیں ہے۔ اس کی رگوں میں جائز خون دوڑ رہا ہوتا تو وہ آپ کے لیے ایک زہریلا سانپ نہیں بنتا۔ وہ مکرم کی اولاد ہے۔ یہ انکشاف آپ کے لیے یقیناً بہت اذیتناک ہوگا، لیکن آج جب میں ایک اہم فیصلہ کر کے خود کو اپنی زندگی کے آخری موڑ پر محسوس کر رہی ہوں تو مجھے ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ میں یہ اعتراف کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ بھی ہلکا کر لوں کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہوا۔ شاید اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ ممکن ہے کہ میرا یہ خیال غلط ہو، کیونکہ جرم کرنے والے اپنے جرم کا جواز بھی پیدا کر لیتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ زیادہ تر اپنی کاروباری مصروفیات میں الجھے رہتے تھے۔ میری طرف آپ کا دھیان بہت کم ہوتا تھا، جبکہ خصوصاً نوبہتہ بیوی تو اپنے شوہر سے بہت زیادہ توجہ کی خواہش مند ہوتی ہے۔ آپ سے اس دوری کے سبب میرے قدم بہک گئے۔ مکرم سے آپ کی دوستی اتنی گہری رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے آپ کی عدم موجودگی میں بھی گھر آتا تھا۔ اس کی فطرت سے واقف ہونے کے بعد بھی آپ صرف اپنی شرافت کی وجہ سے یہ سمجھتے رہے کہ مکرم کم از کم دوستی کا بھرم تو نہیں توڑ سکتا، لیکن اس نے ایسا ہی کیا۔ مکرم نے میری اس کیفیت سے فائدہ اٹھایا اور میرے قدم بہک گئے۔ اس ایک ہی واقعے کے بعد میں جیسے چونک کر بیدار ہو گئی۔ جرم کے شدید احساس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ مجھے اس کے بعد مکرم سے نفرت ہو گئی، لیکن میرا گناہ تو میرے بدن میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ میں اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکی اور آپ کی نظروں سے گر جانے کے خوف سے اپنی زبان بھی نہیں کھول سکی۔ مکرم اس کے بعد مجھے کبھی نہیں بہکا سکا، لیکن وہ ساری زندگی مجھے بلیک میل ضرور کرتا رہا ہے۔ میں اسے 10,000 روپے ماہانہ دیتی رہی ہوں، لیکن جب بھی اس نے اپنے مطالبے میں زیادہ منہ پھاڑنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سختی سے کچل دیا۔ میں اس کے بڑے مطالبات پورے کر کے آپ کو مشکلات کی طرف کیسے دھکیل دیتی، اپنے ضمیر پر ایک بوجھ اور کیسے بڑھا لیتی۔ آج پہلی تاریخ ہے، اگر مکرم کی بد نصیبی سے عین وقت پر یہاں کھینچ لائی تو میں فساد کی اس جڑ کو بھی قائم نہیں رہنے دوں گی۔ میں آپ کو اپنا آخری خط اس وقت لکھ رہی ہوں جب آپ وکیل سے ملنے اور روپوں کا بندوبست کرنے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کی واپسی کے بعد مجھے آصف کا انتظار کرنا ہے۔ آج صبح ناشتے کی میز پر آصف نے ہم سب کو ذلیل کیا تھا۔ میں شاید اپنی ذلت تو برداشت کر لیتی کہ وہ میرے ہی کیے کی سزا ہوتی، لیکن آپ کی ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو مستقبل میں کوئی ذلت برداشت نہ کرنا پڑے۔ زندگی میں آپ کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں کی یادوں کو اپنے دل و دماغ میں بسائے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر اپنی اس خواہش کا اظہار کروں گی کہ کاش آپ مجھے معاف کر دیں۔ بہت ہی بد نصیب آپ کی شیخانی